ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين بندے پروردگارم بندے پروردگارم امت حضرت نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی ملت مذہب حنفیہ دار مذہب حنفیہ دارم مذہب حنفیہ دارم زیر سایہ ہر ولی مہمانان گرامی، معزز سامعین،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید تجمل حسین شاہ صاحب دی طرفوں اپنے والدین مرحومین دے ایصال ثواب دی خاطر سندر لاہور دا یہ جلسہ روحانی منعقد کیتا گیا ہے۔ حق تعالی شاہ صاحب دے والدین مرحومین کریمین اپنے بزرگاں دے قرب و جوار دے اندر بہترین مقام عنایت فرماوے۔ دوستان گرامی، ایصال ثواب دی محفل میں ایک مسئلہ جناب دے گوش گزار کرانگا، اس دا عنوان ہے جویں مردہ خالق دے امر نالے موت خالق دے امر نال ہوندی، قبر بھی خالق دے امر نال ہوندی۔ اس مسئلے دے اوتے میں جناب دے نال مخاطب رہواں گا۔ توجہ ہے۔ مرنا اللہ دے امر نال حکم نال، دفن ہونا بھی او دے امر نال ہے۔ او دے حکموں بغیر مردہ نہیں، او دے حکموں بغیر دفن بھی نہیں ہوندا۔ یہ نہ سمجھیا جے کہ اتفاقی طور دے اتے کوئی کسی جگہ تے دفن ہو جاندہ ہے یا اتفاقی طور تے مر جاندہ ہے۔ ہر مومن مسلمان نو پتہ ہے کہ اللہ دا حکم ہوتا ہے، نہ گاں ہوتا ہے قدم نہ پیشاں ہوتا ہے، بر وقت روح پرواز کر جاندی۔ اسباب موت ہزاراں نے، علت موت ایک ہے۔ اسباب موت ہزاراں نے، علت موت ایک ہے۔ دوسرے سادے لفظیں ہیلے بہانے ہزاراں بن دے نے تے جان کڈن والی شے او دا حکم کن ہو جا، جے نال ساری خدائی بندی اسے نال ہی جان نکل گئی۔ میری گل تے غور کرنا، حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ تسی حیران رہ جاؤ گے میں اس موضوع دے حوالے نال کی پیش کرنا۔
یہ ذوق بھی آنا ہے اور انشاءاللہ العزیز حق دا مکمل پیغام بھی آنا ہے۔ دوستان گرامی پھر غور نال سمجھو، ماردہ بھی خالق کے کائنات اسباب بندیاں دے ہاتھ وچ ہیں، جان بندیاں دے ہاتھ وچ نہیں۔ کوئی فیر مار سکتا ہے، یہ بندے نو طاقت ہے۔ سوٹا مار سکتا ہے، کسی نو اگے دھکا دے سکتا ہے۔ ہزاراں اسباب نے مارن دے، یہ ہیلے بہانے نے۔ حقیقت یہ اسباب ہیں۔ علم کی زبان میں کہتا ہوں، ہمیشہ سبب اور مسبب کے درمیان علت کا واسطہ ضرور ہوتا ہے۔ سبب علت کے بغیر کام نہیں کر سکتا۔ علت ہر شے دی یا حقیقت ہر شے دی اللہ دا امر ہے۔ وہ آؤندا ہے تے پھر کوئی کم ہوتا ہے۔ سبب ہزاراں پائے جان، چارے پاسوں مارن دے ہزاراں طریقے لوگ اپنا لین، او دا امر نہ آوے تے مر نہیں سکدا۔ جے آ جاوے تے سبب نہ بھی ہوئے تے تاں بھی لگا جاندا ہے۔ یہ مسئلہ ہر کسی نو معلوم ہے، لیکن اس دے اوتے جناب دے گوش گزار کرن والیاں گلاں جڑیاں کرنیاں نے وہ اس مسئلے تے نے کہ دفن جتھے ہوندا ہے نا، مدفن جنوں کہندے نے، قبر کہندے نے، جتھے مرن تو بعد بندہ رہندا ہے وہ بھی خالق دے امر نال ہوندا ہے۔ اوتھے خبردار کسی انسان دی اپنی مرضی نہیں ہوندی، جرت نہیں کسی دی کو کسی نو کسی تھان دے دفن کر دے جنہ چر وہ نہ چاہے، او دا امر نہ آوے۔ ہن کسی واسطے پیڑی تھان منتخب کرے تو وہ بھی خالق دا کام ہے، جے چنگی تھان منتخب کرے یہ بھی او دا ہی کام ہے۔ حدیث شریف جاؤندا ہے جتھے بندہ دفن ہوتا ہے یہ اوہی تھان ہوندی ہے جتھوں ادا خمیر بنانے مٹی چکی گئی سی، جتھوں دی مٹی ہوندی ہے اوتھے ہی دفن ہوندی۔ ذرا اونچی بولو ذوق نال سبحان اللہ۔ تواڈے ہوش و حواس خواباں وچ نہیں ہونیاں جڑیاں میں گلاں کرنی، کسے دے خواباں وچ نہیں ہونی، اللہ دے فضل نال۔ توجہ ذرا پھر سمجھو، دفن اوتھے ہی ہونا ہے جتھوں بنیا سی۔ تے بناون والا کون سی؟ او بولو، بناون واسطے مٹی چکن والا کون سی؟ حضرت جبریل امین نو بھیجیا، اسرافیل نو بھیجیا، آخر حضرت عزرائیل علیہ السلام چوک کے لے گئے سن۔ حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام مٹی مبارک چاون والے سن۔ مٹی چاون والا نہ تو سینم جڑا خمیر پروردگار نے بناونا سی، جے او دے واسطے مٹی چکن والا رب دا فرشتہ مبارک حضرت عزرائیل ملک الموت آئے سن، تے سمجھ لے جے رب دے امر نال عزرائیل آئے نے، رب دے حکم نال ملک الموت آئے نے، مٹی جتھوں جتھوں دی ہے سی ہر کسی دی چک کے تیار فرمایا پتلا۔ سونیا پھر سمجھ لے جے بناون وچ تیرا اختیار نہیں، پھر دفن کرن دے اندر بھی تیرا اختیار نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ،
ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. قربان جاواں نہ کسے بادشاہ دا کسے انسان دا ماڑے تگڑے دا کوئی دخل نہیں. بناون والے رب العالمین نے حضرت اسرائیل نو بھیج کے مٹی چکائی سی. خمیر تیار ہویا ہے سجنا. جے بناون دے اندر کسے دی مرضی نہیں, بناون وچ کسے دی شرارت نہیں, بناون وچ کسے دی دشمنی دوستی دا تعلق نہیں, جیڑی رب سونا مرن تو بعد تھان دیندا ہے انہیں وہی دینی ہے. پھر سمجھ لے اس تھان دے وچ بھی کسے دی مرضی نہیں, کسے دا اختیار نہیں. جتھے جتھے چاہتا ہے اوتھے اوتھے رکھ چھڑدا ہے. جتھوں بنایا سو اوتھے لے جانا ہے. علم والا ہے بے علم نہیں. انہوں ساریاں خبراں نے میرے فرشتے نے کیڑی تھان تو مٹی چکی سی. بناون ویلے جتھوں سونے اسرائیل علیہ السلام نے رب دے امر دے نال مٹی چکی سی. وفات تو بعد موت تو بعد اسی تھان تے رب سونا دفن کردا ہے. اے وچ کسے دی دشمنی تے دوستی دی کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی. جے کسے نو پھیڑی تھان لبے او دے وچ بھی کسے دی مرضی نہیں. جے کسے نو چنگی لب جاوے او دے وچ بھی کسے دی مرضی. سمجھ نہیں آئی؟ پھر سمجھو دعویٰ یہ ہے. ایک ہوتا ہے نا دعویٰ, ایک ہوتا ہے دلیل. دعویٰ یہ ہے جتھے دفن ہونا اللہ دے امر نال ہونا. دلیل کی ہے کہ ہر بندہ جانتا ہے کہ جتھوں مٹی چکی گئی سی دفن بھی اسی تھان تے ہوتا ہے. جب مٹی بناون واسطے چکی گئی وہ کسی دی مداخلت نہیں سی. یہ مطلب دفن ہون واسطے بھی کسی دی مداخلت نہیں. یہ کام کدا ہے بولو؟ اس گل نو بار بار میں زور دے رہا کیونکہ اس گل نو سمجھن تو بعد اگلیاں گلاں سواد دین گی. ذرا اچھی بولو نا. دیکھ نے جی دم دتا ہوں انج نہیں بیٹھی دا. ہوں یہ سارے علاقے کا رواج بن گیا ہے. سنگ پالنا پہنتا ہے سنگ پڑوانا بھی پہنتا ہے. جی تمہوں بھی سنگ پالنا پہنا ہے. یہ نہ بھی کلا مینو ڈاہ چڑیا تو تھی موج بیٹھے رہو گے ٹگیاں کو سر سٹ کے. نہ اچھی آواز ذوق نال بولو سبحان اللہ. ہاں اس طرح ہوئے تو پھر بندہ ساڈا بھی جی کرتا ہے بولن دا. جی اگوں سننے والے ہون نا موئے مرے تو انہوں دا منہ ویکھدے ہی سانو گل بھول جاندی. ایمان نال یہ گلاں تقریر جیڑی ہوندی ہے نا یہ سننے والے کراوندے نے. خوش خرم ہو کے ایسا چہرہ بنا کے بیٹھو مجھے پتہ لگے میری گل سمجھ پہ آؤں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق. سبحان اللہ. توجہ سونیا دعوی سی نہ مردہ اپنی مرضی نال نہ دفن اپنی مرضی نال ہوندا ہے نہ کسی دی مرضی نال مردا ہے نہ دفن کسی دی مرضی نال ہوندا ہے. مارن چ مرضی رب دی دفن کرنے چ مرضی رب دی. دلیل کی دتی؟ پر ساؤنڈ چلانے والیا تیرے ساؤنڈ کافی سارے نے لیکن آواز نہیں چستی بنانا پیا.
او یارا ساڈا روزانہ دا کام ہے، تیری مہربانی ذرا ہے۔ او بھائی غلام الدین ایڈے جلسے تھاں وچ نے تو تیرے سون لگے نے، واہ ستھرا بنایا نو توجہ ہے سونےو۔ سونیا دلیل کی دتی ہے، ہر ایک گل مشہور ہے، دلیل کوئی ایسی نہیں دتی جڑی کسی کتاب وچ لکھی ہوے، جگ دی سنی ہے، جگ مندا ہے، جتھوں بندہ بندا ہے اسی تھاں تے دفن ہوندا ہے۔ تے ہن سمجھ لے جدوں بنیا سی اودے وچ اللہ تو سوا کسی دی مرضی نہیں سی، یہ ہے سی جدوں بننے کسی دی مرضی نہیں، مرن ویلے بھی نہیں، دفن ہون ویلے بھی، بنایا بھی بغیر پوچھن کو، بنایا بغیر پوچھن کو، ماریا بغیر پوچھن کو، دفنایا بھی بغیر پوچھن کو، اٹھانا بھی بغیر پوچھن کو۔ ایویں توجہ نال ایویں گل ہے کہ نہیں؟ یہ سارے کام کہدے نے؟ بولو بولو بولو، اس مالک دے کم نے۔ بنایا بھی امر نال، ماریا بھی امر نال، دفن بھی امر نال کرنا سو، اٹھانا بھی امر نال سو، یہ سب کام ہو گئی نے۔ یہ کسی دی دوستی کسی دی دشمنی کا کوئی دخل نہیں۔ یہ نہ سمجھی فلانیاں نے مار کے فلانی تھان سے سٹ دیتا ہے، نہ وہی چاہتا سی جتھے چاہتا سی اوتھے ہی چٹایا نو۔ آ سونیا یہ تمہید میرے موضوع دی بن گئی، میری اگلی گل دی تمہید بن گئی۔ رب وحدہ لا شریک مولا ادھر ویکھ سب نبیاں دے مقبرے دفن ہون دیاں تھاواں رب وحدہ لا شریک مولا نے ظاہر نہیں کیتیاں۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام دے بارے وہ بھی روایتاں مختلف ہوندیاں نے، دوسرے دے بارے پتہ کوئی نہیں۔ رب وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب کے دفن ہون والی تھان آپ ہی منتخب فرما کے سارے جگ نو پرملا وکھا دتی سو۔ ہائے ہائے ہائے، اوے اچھی بولو مرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے۔ توجہ ہے سنو، قربان جاواں، کل نفس ذائقۃ الموت، آخر ہر ایک واسطے حق ہے۔ فرمایا حسن دے کے تو رو حسن دے کے تو رو تینو دتا کسی دلاسا عمر بندے دی یار گزری جویں پانی بچی پتا سا
سچ دیش پلٹ نہ سکے پاسا صاحب کو لے مالک کو لے رتی گھٹنا ماسا سونے توجہ فرما اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اپنے حبیب واسطے تھان آپ ہی چنی سی جب ہر واسطے چنتا ہے اپنے یار واسطے کہو جی چنی ہونی ہے سونے نے چنی قربان جاوا قربان جاوا قربان جاوا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے دوسرے واسطے کچھ اور اصول بنائے ہیں لیکن نبیاں دے دفن ہون دا اصول ہی وکھرا ہے اللہ دے نبیاں دے جنازے نہیں چکے جاندے جنازے نہیں اٹھائے جاندے جتھے دفن جتھے وصال ہوندے جتھے وفات ہوندی ہے رب وحدہ لا شریک مولا جنازے اٹھانا نبیاں دے گوارا نہیں کردا آندا جتھے میں جان لئیے ایتھے ہی دفنا دو بول دے نہیں عمرو توجہ 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 ذرا پکی گل جی اللہ تعالی نبیاں دے جنازے کیوں نہیں اٹھن دیندا دساں ادھر ویکھو توجہ ہے سونیا کیوں نہیں اٹھن دیندا جنازے دوسریاں دے جنازے اٹھن لوگ آخدے نے مردہ جا رہا ہے میت جا رہی ہے رب نو اینا خیال بھی گوارا نہیں ہو گندا نا موڈیاں تے آیا تے آکھن گے میت نو لے چلے نے تے میرے ہون زندہ بولو اے مرو تا کر کے نبیاں دے جنازے اور وچ واعظانہ مقررانہ اگر تھوڑا جا نقطہ ہو رہا کر دیا تے وچ یہ راز بھی ہے کہ موڈیاں تے انہاں نو چکنا ہے یہ تے زمانے دے بھار چکن آئے نے بولدا نہیں انہوں گوارا ہی نہیں ہوتا ہر نبی جتھے وصال ہوتا ہے اوتھے ہی دفنیندا ہے بولو اے چاونا چکنا نہیں پیندا نبیاں دے جنازے اٹھائے نہیں جاندے بولو اے اور ایتھے اگر آکھو تے ختم نبوت دے حوالے نال ایک بے مثال جی گل کردیاں ادھر ویکھ سونیا نبی جتھے فوت ہوندے نے اوتھے ہی دفنائے جاندے نے کیوں رب وحدہ لا شریک مولا پاک تو پاک تھا چن کے انہوں نے وصال دیندا ہے
ادھر ادھر نہیں، جیڑی انہوں نے شان دے لائق ہوندی ہے اسی تھان تے رب سونا جان لیندا ہے، وفات دیندا ہے۔ اور سونیا سونیا او نبی کیویں جڑا مرے لیٹرین مرزا قادیانی کتنے مریا سی لیٹرین، تے ہن چاہیدا تے سی جے نبی سی تے قانون تے وہی سی جتھے مرے، جتھے وفات آوے نبی نو اوتھے ہی دفنایا جاندا ہے، تے بابے ہوراں نو اوتھے ہی رکھنا سی، لے کدھر گئے سن؟ رب نے تے دس دتا اوتری دا تو ایسے قابل ہے، بولو مرو، رب نے دس دتا میرے پاک حبیب تو بعد جیڑا نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ تھان لیٹرین میں منتخب کیتی ہے۔ اور اتنے دوسری گل کر دینا وا سونے محمد کریم دے واسطے کر دیا گل لوگ نہ بول، سونے نبی اپنے حبیب دی خاطر رب وحدہ لا شریک مولا نے اما عائشہ پاک دا حجرہ چنیا سی۔ سنو سچی دسیا جے تہاڈا نبی نفس دے پیچھے چلتا سی یا خدا دے پیچھے چلتا سی؟ نہیں تہاڈے بولن تو بھی صدقے منہ کھول، مینو کنا تو گھٹ سنیدا ہے یا تہاڈے بولن وچ کوئی کمی؟ کوئی آواز تہاڈی سجے کھبے نکل جاندی، میرے تک پوری نہیں پہنچدی۔ تہاڈا نبی کدے پیچھے چلدا سی؟ رب سونے دے پیچھے، وحی دے پیچھے چلدا سی، بولدا نہیں۔ تے حضور نے جس لئے وصال دا وقت قریب آن لگا ہے نا، دوسری بیبیاں نو فرمایا تسی انج نہیں کر دیاں، مینو آپو اپنے گھر دے حق معاف کر دو، میں عائشہ کول جا رہی ہوں۔ میرے بولو فرمایا آپ اپنے حق معاف کر دو، میں عائشہ کو جا ڈیرا لاؤنا، تے رب دا حبیب اللہ دے امر تو بغیر کم خصوصاً آخری وقت ہوئے کیویں ممکن ہے سونے نبی نے اپنی منمانی کیتی ہوئے؟ نا 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 نا، یہ تے اللہ دے پیارے نہیں کرتے، اللہ دا رسول کیویں کرے گا؟ رب دی طرفوں وحی آئی، حبیبا ہر گھر چھڈ دے، تیرا میں روضہ عائشہ دے حجرے نو بناؤنے، کیوں بناؤنے؟ تاکہ پتہ چل جاوے نبی جاندے عائشہ تے راضی ہو کے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، للکار ہے للکار ہے، للکار ہے للکار ہے، للکار ہے للکار ہے۔ بولو سواد قسم خدا دی ایک تو ایک چڑندڑی گل نہ سناواں تے پیسے مار۔ مفتی تے شیخ الحدیث بیٹھے ہون دنیا دے مفکرین تے آکھن گے چشتیا ہر نقطہ تیرا بے مثال ہے، اساں نہیں کدی پڑھیا، توجہ نہیں فرمائی، ذرا اونچی بولو۔ او قربان جاواں سونے نبی نے اللہ دے امر نال کسی بھی کوئی مرضی نہیں سی، کیوں؟ بناون مرضی ہو دی،
مارن مرضی ہولی، دفناون مرضی ہولی، اٹھاون بولو مرو۔ وقت سونے دا قریب آن لگا، جڑے ہیں بھی زندہ زندگی آپ دی انجے سارے زندہ انج دی زندگی نہیں رکھ دے جی میں حبیب خدا ہون زندگی رکھ دے نے۔ آخو دے اعلی حضرت بریلوی دی زبان بول لینا، آپ فرماندے نے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، ذوق نال کہہ دو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نعرہ بزرگ فرماندے نے نبی اللہ دے نبی اللہ دے مرد نہیں مرد نہیں اور کر دے پردہ پوشی کی ہو جائے دنیا کھولو جڑ گیا خاموشی گل لمبی نہیں کردا سونیا توجہ فرما، موضوع بہت لمبا ہے، جنہ لگا جاواں گا لیکن سمیٹ کے گل لیاؤں رب دے پاک محبوب نے اللہ دے امر نال آخری لمحات باقی بیبیاں دا گھر کیوں پسند نہیں کیتا؟ اگر کوئی سمجھو بیبیاں نا فرمان سن، حضور ناراض سن، فٹے منہ دا انہوں شرمانی چاہیے۔ وہ سونا نبی اپنی پاک بیبیاں تے بھی راضی گئے نے، اہل بیت تے بھی راضی گئے نے، صحابہ تے بھی راضی گئے۔ صدقے جاواں سونا نبی اس واسطے آپ کو پتا سی علی پاک دی عائشہ پاک دی کوئی گل بات کسی نے کوئی اختلاف ہو جانا جی بشراں وچ ہو جاتا ہے، میں پہلو ہی راز دس جاواں، نہ علی ناراض ہے نہ میں محمد ناراض ہاں، میں پہلو ہی فیصلہ کر چکیا ہوں۔ میرے رب نے عائشہ دا حجرہ جے میرے واسطے پسند کیتا ہے کہ علی جتھے مرضی دفن ہوئے، سمجھ لے محمد دی کچہری عائشہ دے گھر کے اندر ہی بیٹھے نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، للکار ہے للکار ہے، للکار ہے للکار ہے، للکار ہے للکار ہے۔ اب بولو پھر سمجھ لو سونیا رب وحدہ لا شریک قرآن فرماؤں ہے اگلا جہان اس جہان وانگو ہے، اے نہ سمجھی مر گئے تے وکھرے وکھرے نانا جی میں سجن اتنے کٹھے رہندے نے،
دشمن وکھرے وکھرے رہندے نے اوتھے بھی رب نے ایویں دا جگ بنایا سجن کٹھے نے دشمن وکھرے نے جنت والے وکھرے نے جنت والے سجن علیحدہ نے وہ آپس وچ کٹھے نے کافر وکھرے نے منافق وکھرے نے مومن حضور دی کچہری وچ رہندے نے بول دے نہیں قسم و ذات دی کر کے آنا روئے زمین دا کوئی بندہ آ جائے چٹکی مار کے جب بازی نہ جیت لوا اس مسئلے سے موڑا میں پورے قرآن و حدیث دے وثوق نال کہہ رہا ہوں رب العالمین دا قرآن سناوا ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سونا فرما دے جڑے اللہ رسول دے فرما بردار نے وہ نبیاں نال نے وہ صدیقاں نال نے وہ شہیداں نال نے وہ ولیاں نال نے وحسن اولئک رفیقا فرمایا یہ نال دی سنگت ہے ہی نہیں یہ دی آندا سنگت کوئی نہیں قیامت نو تے قبر وچ یہ سارے اکٹھے ہی نہیں تے تو خود سمجھدار ہے مولا علی بھاویں کوئی آکھے کوفے وچ دفن نے تے بھاویں جتھے مرضی آکھے لیکن ایمان نال دس تیرا دل کی کہندا ہے حضرت بلال حبشی جس لے وصال ہون لگا گھر دی رون لگی آپ نے فرمایا خبردار لا تھپکے جنہ رونا نہیں انہیں آکھیا کیوں فرمایا صرف جدا ہون دی دیر نلقا محمدن و صحبہ حضور دے یاراں میں جان لگا تو کدی رونی ہے وہ ایمان نال دس اگر حضرت بلال سونے نبی دا خادم بانگا اگر وصال تو بعد محمد کریم دے کول تے ولایت دا سردار علی دے کول ہونا دسو کتھے ہونے نے مولا علی بولنے نہیں پھر مولا علی سرکار دے کول تے سرکار کتھے نے اما عائشہ دے حجرے وچ رب نے دس دیتا میں اپنے حبیب واسطے عائشہ پاک دا حجرہ پسندیدہ کیتا ہے مت کوئی آکھے علی یہ نال ناراض ہے علی بھی ایتھے ہی آنا ہے حسین بھی ایتھے ہی آنا ہے حسن بھی ایتھے ہی آنا ہے سیدہ خاتون جنت بھی داتالی اجمیری بھی ایتھے ہی آنا ہے پاک محمد دا لاڈلا غوث پاک بھی اوتھے ہی آنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق آئیے سمجھ کے نہیں سونیا علم علمی جہل دا جال نہیں نہیں ٹول مار نے ہور نے گل دلیل نال علم نال کرنی اور سچی دسیا جے دل منیا یا نہیں منیا وہ ایمان نال دسو اچھی آواز نال گل نو دل منیا یا نہیں منیا لو اگے چل ہڑے توجہ نال بول سبحان اللہ قربان جاواں صدقے جاواں سونے محمد سرکار دا مدفن رب نے پسند فرمایا
جیڑی تھان مقدس جتھے روضے پاک کے اندر ویکھ کے آنا ہے اے ماں عائشہ دا حجرہ ہے سبحان اللہ جی مت تو سمجھے روضہ بعد وچ بنے نا حضور نو رکھیا ہی کمرے وچ گیا سی وہ کمرہ کی سی ہے قربان جاواں قربان جاواں چھڑیاں دی چھتری ہائی سبحان اللہ سبحان اللہ وہ چھڑیاں دی چھتری ہائی شتیر سن کھجور دے دیکھتی سی دنیا آکے جلوے حضور دے جلوے حضور جیوے 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 ذوق نال کہہ دے چھڑیاں دی چھتری ہائی وہ چھڑیاں دی چھتری آئی شتیر سن فجور دے دیکھتی سی دنیا آکے جلوے حضور دے جلوے حضور دے سونے توجہ وقت تھوڑا ہے گلاں تھوڑیاں کرن والیاں نے او بولو اے او ستی برادری اونچی بول قربان جاواں قربان جاواں قربان جاواں سونا نبی رب دے امر نال حضور نے فرمایا اے میری تھان جتھے میں دفن ہویا ہاں روضۃ من ریاض الجنہ اے جنت دی کیاری ہے جنت دا باغ ہے اے بول رہی کیوں نہ جنت دا باغ ہوئے جدو رب پسند کرے اپنے حبیب واسطے تھا او جنتاں دی سردار کیوں نہ ہوئے رب پسند کرے تیرے میرے واسطے پتہ نہیں کیڑیاں تھاواں پسند کرے گا جدو اپنے حبیب دی واری آئی ہے جنت والا تھا پسند فرمائی ہے آ سجنا ہن میں نال عرض کراں نال دو یار ستے نے جڑے نال دو یار ستے نے انہاں واسطے تھا کنے پسند کیتی ہے اور اگر کوئی آکھے اتھے فلانے دی مرضی چلی میں مقدمہ پہلے توڑ کے بیٹھا منطق کی زبان استعمال کر رہا ہوں میں اس کا مقدمہ پہلے توڑ کر بیٹھ گیا ہوں میں پہلے دس دیتا اللہ نے فضل اللہ نہ بناونے چ مرضی نہ مارنے نہ دفنیچنے نہ اٹھانے یہ چارے کم کے دینے اب بولو مرو سونے بخاری شریف مسلم شریف دیا دو حدیثاں سنا چھوٹی کتاب جو بیان نہیں کرتا اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری اللہ دی کوئی کتاب قرآن کے بعد سب تو زیادہ صحیح کتاب بخاری شریف ہے امام بخاری فرماندے نے میں بخاری لکھن واسطے روضہ رسول دے نال حضور دی مسجد جا بیٹھا تھا ہر حدیث لکھن تو پہلو وضو کرتا تھا دو نفل پڑھتا تھا فرمایا دو نفل پڑھتا تھا چند دے چاننے تے بخاری لکھنا تھا امام بخاری حدیث نقل فرماندے نے سونے مولا علی مشکل کشا سرکار دس دے نے
ابو بکر و عمر پاک جنہوں شیخین آکھیا جاندا ہے ایک کیویں اوتھے دفن ہوئے نے انہاں دوواں دے دفن ہون دی کہانی میرے شاہ علی دی زبانی بولو مرو دوویں پاکاں دے دفن ہون دی کہانی میرے مشکل کشا پاک علی دی زبانی سنا لیا میرا عقیدہ ہے الحمدللہ میرا عقیدہ ہے اور ساڈا مشکل کشا ہے علی جدے در تو پہ بندے ولی ساڈا مشکل کشا ہے علی جدے در تو پہ بندے او تے رتبہ ولی کیویں پاوے او جے تے موہری علی سینا لاوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق او تے رتبہ ولی کیویں پاوے او جے تے موہری علی سینا وہی بنتا ہے آگے ولی جن چوکھٹ علی ولی وہی بنتا ہے آگے ولی جن چوکھٹ علی ولی جیوے 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 اچھی بول دے ہو کہ نہیں بولو بولو لو سنگیا بخاری مسلم دی حدیث متفق علیہ روایت کرنے والے بھی شاہ علی دے بھائی نے حضرت مولا علی مشکل کشا دے بھرا نقل کرنے والے نے حضرت عبداللہ ابن عباس مولا علی دے چاچے پت پرہان ہے چاچے دے پت پرہان ہے شاہ علی دے ویڑھے دا بندہ ہے آپ فرماندے نے جدو حضرت عمر پاک فوت ہوئے نے آپ سرکار دا جنازہ شریف چرپائی دے آپ دی میت شریف چارپائی دے اکھ جسم شریف چارپائی دے رکھیا ہوا ہے بندے آلے دوالے کھلوتے نے ہر بندہ رونا والا ہے عمر جیسا خلیفہ سر تو اٹھ جاوے سمجھو رب دی رحمت اٹھ گئی کچھ ساڈے حکمران تھوڑے نے جنہوں نے جھولی چوک کے اگلے آخر انشاءاللہ ربا کل دا مار دا اج مار اور اچھی نہیں بولدا مرے شالی رب دا پرچھاواں ذل رحمانی رب دی رحمت بن کے لوکاں دے رہن والا جگ رو رہا ہے آپ دا جسم شریف حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک دے چاچے دے پتر مولا علی دے چاچے پتر برا آپ فرماندے نے میں نال کھلوتا ہاں ایک شخص آئے ہیں توجہ گل ایک شخص آئے آن کے میرے موڈے دے اوتے ہاتھ رکھ ارک رکھ دتی سو ارک میرے موڈے تے رکھ کے ارک میرے موڈے تے رکھ کے جو لفظ اس نے انہیں بولے سن اس شخص نے وہ لفظ سنا بولو آپ کو تو ستہ حدیث دیا 6 کتابیں سامنے لے کے بیٹھا ہوں کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لواقف فی قوم يدعون الله لعمر بن خطاب وقد وضع على سريره چرپائی دے حضرت عمر بن خطاب تشریف فرمان اذا رجل من خلفی قد وضع مرفقه على منکبی فرمایا پچھو ایک اچانک بندہ آئے
میرے موڈے تے عرق رکھ کے کھلو گیا ہے یقول یرحمک اللہ آن کے کی کہندا ہے اوے عمر بن خطاب رب دیاں رحمتاں سبحان اللہ یرحمک اللہ رب دیاں رحمتاں نے ان قلت لارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبیک مینو امید سی مینو پک سی اس گل دا مینو پک سی اس گل دا تینوں رب وحدہ لا شریک مولا نے اپنے دو سنگیاں یار یعنی ایک پاک مدنی تاجدار دوسرا حضرت ابو بکر وفادار عرق رکھ کے موڈے دے یعنی عبداللہ ابن عباس نے گل کیوں اس طرح سنائی ہے پتہ لگ جاوے مینوں واقعہ بھولیا نہیں ساری صورتحال یاد ہے مینوں اس بندے دا کھلونا بھی یاد ہے کھلون دا انداز بھی چیتے وے فرمایا عرق رکھ کے کھلونا آندا عمر اللہ دیاں رحمتاں ہونی مینوں پک سی رب سونا تینوں جگہ دے گا اللہ تینوں دفن کراوے گا لفظ نے حدیث دے ان کنت لارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبیک میں چشتی دا سندر دا بیان موضوع دا عنوان نکلا مولا علی سونے دی زبان سبحان اللہ اب بولو سبحان اللہ قربان جاواں لفظ نے مینوں پتا سی اللہ تینوں رکھے گا اپنے بیلیاں دے نال تیرے دو سنگی پاک محمد کریم تے نال ابو بکر صدیق اکبر دوواں دے نال تینوں رکھے گا مینوں خبر سی مینوں پک سی اے تو ایتھے ہی آونا اللہ تینوں ایتھے ہی لے آونا اللہ ایتھے ہی لے آونا اللہ ایتھے ہی لے آونا معلوم ہویا قبراں دا انتخاب بھی رب کردا ہے شان ہی فرماوندا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جیوے 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 حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب توجہ اگو مولا علی دلیل دیندے نے مینوں پک کیوں سی ہاں پک کیوں سی مینوں کیویں پتہ لگا بھی تو ایتھے ہی دفن ہونا ہے کوئی آنا دے کول ہی جانا ہے پر ہن دلیل سنیو ہے مولا علی دی ہائے 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 انا مدینہ العلم والی بابها میں علم دا شہراں علی دروازہ ہے علی دے دروازے دے وچوں لے علم دا مورا کھلا لگائی فرمایا دلیل وے مینوں پک سی تو ایتھے ہی دفن ہونا ہی اپنے یاراں دے نال کیوں فرمایا دلیل وے لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت وابو بكر وعمر وفعلت وابو بكر وعمر وانطلقت وابو بكر وعمر فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس شخص نے اگلیاں گلاں کیتیاں دلیل دتی مینوں میں ایک وارا نہیں دو وارا نہیں بار بار حضور سرکار دے منہ شریف جو سندا سا حضور فرماندے سن کی فرماندے سن اے علی توجہ ہے سبحان اللہ اے علی میں تے ابو بکر عمر اج ایتھے سا علی میں تے ابو بکر عمر اج اے کیتا ہے میں تے ابو بکر عمر اج کٹھے ادھر گئے سا اے علی میں ابو بکر عمر اج فلانے دے گھر بیٹھے سا
یار میں ہن علی فرماندے نے کہ یار میں جس لے حضور تو اے سندا سا نا کہ جدوں بھی گل کردے سن تے فرماندے سن میں ابو بکر تے عمر، فرمایا مینوں اودوں دا ہی پک ہو گیا سی جے لفظاں وچ تے بولن وچ تے اُتے دنیا دے راہن وچ جدا نہیں کردا تے اے سونا نبی انہاں دوواں نوں قبر وچ بھی جدا نہیں کرن لگا۔ صدقے بولا اونچی آواز نال مرے قربان جاواں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے میں نظر بھوائی دیکھا نے صحیح کیڑا بندہ ہے جڑا عرق رکھ کے پیا بول رہا ہے؟ فرماندے نے دیکھیا تے حسن حسین دا باپ علی سی۔ بولو اے مرے معلوم ہویا پاک محمد کریم دے نال ابو بکر عمر دا جڑا ڈیرا لگا ہے اے کسے دی طاقت نال نہیں لگا، رب دے حکم نال لگا ہے، محمد دی مرضی نال لگا ہے، علی دے علم دے نال لگا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ جو ہے نہیں سکون آیا۔ پھر عرض کرنا علی دا علم ہوئی آکھیا ہے ایتھے آنا ہے۔ وہ توجہ محمد کریم دے عمل نے آکھیا ہے ایتھے آنا ہے، رب دے امر نے آکھیا ہے ایتھے آنا ہے۔ تو کڈا کڑما ہوئے گا وہ جیڑیا اس تھان نال ویر رکھے جتھے رب چنے، محمد دی مرضی ہوئے، علی دا علم ہوئے۔ اللہ توجہ ہے، توجہ ہے، اونچی بول جدا جی اوتھے جان نو نہیں کردا اونوں آکھو تے جنت والی تھاں ہے تے ہن کیڑی تھاں تے جانا چاہنا؟ اگلا پھر جہنم دا کھڈا آئی، توجہ نہیں فرمائی نے۔ او سونیا پتہ لگا ساڈے نبی دا ڈیرا بھی رب نال، ابو بکر صدیق دا ڈیرا بھی رب دی مرضی نال، عمر دا ڈیرا بھی رب دی مرضی نال، تے جے حسین کربلا وچ شہید ہو جائے وہ بھی رب دی مرضی نال۔ توجہ نہیں فرمائی۔ کی آکھیں گا کدے نال تکا ہویا ہے؟ او جاہل ہو جڑا کہ تکا ہویا ہے، جرأت کسے دی رب نال تکا بازی کرے؟ بناؤن والے تکا کسے کیتا ہے؟ مارن واسطے لکھ دنیا دھکا کرے، کوئی کسی نو مار کے مکھا لے، ایویں ہے کہ نہیں؟ لو ہن ایک پھر بخاری وچوں سنانا، تے حضرت عثمان غنی دے حوالے نال سنانا۔ سنا دیا ہائے 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 یاری مشکل کشا، ڈٹ کے نعرہ مارو مولا علی سرکار دا نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ حیدری۔ لو میرا سونیا بخاری مسلم دونوں دے وچوں لکھیاں کتاباں دا حوالہ نہیں دیندا، اللہ سونے نے سمجھ نہیں دتی ہے، جو کڈ لینا وا یا قرآن چوں کڈنا وا یا حدیث دیاں 6 کتاباں وچوں کڈ لینا وا۔
آئیے سمجھ کے نہیں آئی؟ لے سونیا ایک حدیث سنانا، لوہے توڑ سنانا، سنا دیا۔ ابو موسیٰ اشعری صحابی نے، ابو موسیٰ اشعری صحابی نے مولا علی دے میڑے نے ابول مرے انہو توضا فی بیتی ثم خرج، پوری حدیث عربی پڑھ کے پھر مطلب سنانا۔ انہو توضا فی بیتی ثم خرج فقلت لا الزمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولأكونن معه يومي هذا، قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج ووجهها هنا، فخرجت على إثري أسأل عنه حتى دخل بأريس فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها كشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لاكونن بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم اليوم، فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت على رسلك، ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال إذن له وبشر بالجنة، فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة، فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه، ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به، فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة، فجئت فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساري ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به، فجاء إنسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان، فقلت على رسلك، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته وبشرك، فأخبرته فقال أذن الله وبشر بالجنة على بلوى تصيبه، فجئت فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك، فدخل فوجد القف حتى قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر، قال شريك، قال سعيد بن المسيب، فأولتها قبورهم۔ سبحان اللہ، او یار بولو تو صحیح نا، سبحان اللہ، یہ سونے نبی دا فرمان ہے۔ توجہ، قربان جاواں ابو موسیٰ اشعری صحابی نے، یہ ہوئی ابو موسیٰ اشعری نے جڑے قرآن نماز پڑھ رہے سن، حضور سرکار لک لک کے سن رہے سن، فرماندے سن میرے اس یار نو رب نے اوہی آواز دتی ہے جڑی حضرت داؤد نو دتی سی۔ ابو موسیٰ شریف فرماندے نے میں نماز تو بعد جدو حضور نو ویکھیا سن رہے سن نالے رو رہے سن، عرض کرنا وا یا رسول اللہ مینوں پتہ ہوندا تسی سن رہے جے میں تہاڈی خاطر قرات لمبی کر لیندا۔
قرات لمبی کر لینا نماز دے اندر تواڈے واسطے قرآن لمبا کر لینا تواڈے خیال وچ ڈب کے تواڈے خیال وچ ڈب کے نماز دے وچ تواڈے خیال وچ ڈب کے نماز دے وچ میں قرآن ہور پڑھ لیندا چوکھا پڑھدا تاکہ رب دی بارگاہ وچ میرا قرآن مقبول ہوندا کیونکہ پڑھ میں رہا واں پسند آمنا دلال جا کردا جھلیا ذرا اچھی بولے قربان جاوا یہ گل میں کیوں کیتی اس واسطے کیتی تاکہ اس گندے مذہب کا رگڑا نکل جائے جڑے آندے نے نبی دا خیال نماز چاہے نماز ٹوٹ جاندی ہے ابو موسیٰ شری دی صحابی دی بن گئی ہے دوسرے دی ٹوٹ کیوں جانی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جیوے 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 سونا صحابی عرض کرتا ہے سونے مینو پتا ہوں میں تیرے خیال ڈب کے تیرے خیال ڈب کے قرآن لما پڑھ چھڑدا معلوم ہویا نبی دے خیال دے وچ ڈب کے نماز پڑھنی سنت صحابی دی ہے تے تائید مہر تے پاک محمد عربی دی او بدھو ملا رب کرنا دے راہبر بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے راہبر رب دے پرایا بننے نے جی شیر ربانی بن گیا للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جیوے 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 گل کا سواد نہیں آیا اگر یہ روایت غلط ہو میں نے نک بڑھا قسم خدا دی کر حضور نے اس لیے فرمایا سی میں حدیث طلب سنانا اس لیے حضور نے فرمایا سی اوتے جا ابو موسیٰ مزمارم من مزامیر آل داود فرمایا جڑا رب نے سنگ حضرت داود پیغمبر نو دتا سی نا تے پڑھ دے سن تے پرندے کھلو جاندے سن میں محمد دے یار ابو موسیٰ اشعری نو رب نے وہی سنگ دتا ہے تے صحابی کی عرض کردے نے سونیا مینوں پتہ ہوندا تو سن رہے ہیں میں تیرے خیال وچ کھلو کے قرآن پڑھی جانے سی پاویں ہو سکدا پورا قرآن ہی مکا لیندے نماز وچ حضور دے خیال وچ ڈبے تے صحابی تے جے آکھے نماز دے وچ رہ کے حضور دے خیال وچ ڈبنا کھوتے دے خیال تو نعوذ باللہ پیڑا تے سمجھی کھوتے دا پتر ہے بولے کون ہونا ہے انہیں بولو بولو ہائے 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 خیر میں زیادہ وقت نہیں دلانا جا پھر ادھر چلنا حدیث جڑی پڑھ بیٹھا ہوا جڑا متن پڑھیا ہے الفاظ سنائے نے نظم سنائی مطلب دسا آنکھیں گا زندگی پہلی بار سن رہا نہ ہوئے موڑا کی ماننا صدقے جاواں ابو موسیٰ اشعری فرماندے نے میں گھروں وضو کیتا
وضو کر کے گھروں نکلیا ہوں میں کہ اج سارا تہار حضور دے نال ہی گزاراں گا وضو کیتا با وضو ہو کے نکلیا فرمایا میرا اج میں قسم کھا لئی اج سارا دیار سرکار دی خدمت وچ ہی رہنا ہے بلے یہ ادب سی انہاں دا کہ حضور دے محفل وچ رہنا ہے اج تے گھروں وضو کر کے آئے نے حضور دے کول بہنا ہے تے بے وضو کیویں بہواں ہائے بول مرے آپ فرماندے نے وَلَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا عَدْدَ دِهَارُ سرکار دے قدموں میں گزرے گا وہ بول دے نہیں قربان جاواں مسجد جائے حضور دی مسجد جائے حضور دے بارے پوچھیا کتھے نے صحابہ رکی تھی باہر تشریف لے گئے نے تے اینو گئے نے آپ فرماندے نے میں حضور سرکار دے پیچھے پیچھے ایتھے ایک گل کرن لگا یار گلاں میرے کول بہت ہی آوندیاں تے وقت میرے کول کوئی نہیں توجہ ہے بزرگ ایک گل لکھی یوسف علیہ السلام بھی کمال دے سونے سن جس لئے قمیص ٹریا سی نا مصر چوں تے حضرت یعقوب نو خوشبو آ گئی سی میرے پتر یوسف دی اج خوشبو پئی اوندی اے انی لاجد ریح یوسف اج میرے پتر دی خوشبو پئی اوندی اے قمیص چلیا تے خوشبو آئی ہے قمیص چلیا خوشبو آئی ہے بزرگ فرماندے نے سونا مدینے دا تاجدار آپ جس گلی وچوں جاندے سن نا اس گلی دی خوشبو دس دی سی سرکار اینو گئے نے فرماندے نے یوسف دی خوشبو اسے پاسے آئی محمد دی خوشبو ہر گلی میں چلتی سی ہائے 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 آنکھوں دے تھے اعلی حضرت بریلوی دا شعر سناواں آپ فرماندے نے کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بو میرے پاک مدینے دے دربار دیاں گلیاں ہزاراں یوسف سمجھو لگے پھردے نے کیوں اکھے جدھر بھی جاؤ نبی دی خوشبو آوندی ہے اوتھے باپ نو آئی سی ایتھے ہر یار نو آوندی سی نعرہ تکبیر صحابہ فرماندے نے جدوں سانو حضور دے لبن دی لوڑ پینی نا تے کوئی دسن والا نہ ہونا اسا خوشبو سونگدیا اسے گھر جا بہنا جتھے سرکار بیٹھی بولو بڑے اچھی آواز نال قربان جاوا ٹورا کے گل ٹورا کے قربان جاوا میں حضور دے پیچھے پیچھے ہو رہا پہنچ گیا اریس خوشی اریس الف رے یہ سین اریس کنواں سی میں نا چیزوں دی زیارت کر آیا اس لیے تو اتنے کڑمی دے پترا نے ہر پاسوں بند کیتا ہوا ہے جان دے ہی نہیں
جی میں آپ محروم نے ہوئے دوسرے نو بھی محروم کرتے ہیں انہوں نے قسمت ہے کونی اوتری تو سانو بھی راہ روک لیں چلو خدا انہوں کا پٹھا گول کرے آگو آمین توجہ سونے فرماندے نے میں ویکھیا سرکار عریس کنویں ول تشریف لے گئے وہ کنواں چار دیواری دے وچ اج ویکھیا وہی دیوار کھڑی سبحان اللہ اوویں کنواں کر تے باہر اونے نہ لوہے دے جنگلے لا دتے نے وہ جڑا دروازہ سی پرانیاں ایندا چھڑیاں دا وہ دروازہ ہے پرانا جو خوہ شریف ہے سرکار اوتھے جا کے تشریف فرما ہوئے ہن صحابی دسدے نے حضور کیویں بیٹھے دساں آپ فرماندے نے ابو موسیٰ اشعری میں سرکار نو دیکھیا اندر تشریف لے جا کے پتھر پے سن کنویں دے کنارے تے سرکار پتھر والی زمین موٹے موٹے پتھر سن اوتھے تشریف فرما آپ بیٹھ کے تے اپنے پنڈلیاں شریف پنیاں تو نا کپڑا شریف چک کے تے دوویں لتاں شریف خوہ دے وچ لمکا دتیاں سبحان اللہ ہاں 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 ذرا بولو جا پانی نہر دا پیندے او تاڈے نال کایو لایا لجی پال ششیدے او تاڈے نال کایو لایا لجی پال نعرہ کہہ دو تھوڑا جا تھوڑے نال تائیوں لائیاں لج پال سدید تھوڑے نال تائیوں لائیاں لج والے سدید جڑا لانا چاہتا ہے اٹھی آواز نہ کرے تاڈے نال تائیوں لائیاں لج پال ششید میرے کلے دی آواز تہاڈے نال بہت ہی ہوے کوئی شرم آنی چاہیے اٹھی آواز نال بولو تاڈے نال تائیوں لائیاں لج پال سدید سرکار پہ گئے ابو موسیٰ اشعری فرماندے نے میں سوچیا جی یار دا دربار بن کے گزارا گا بوہا سی چھڑیاں دا بنیا چھڑیاں دا کھجور دیا چھڑیاں دا بوہا بنیا سی میں اتھے کھلو رہا ہوں سنا دیا پوری حدیث سبحان اللہ بولو مرو قربان جاوا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہ گئے میں سلام پھیریا دروازے دے کول بہ گیا فرماندے نے میں آکھیا لا کونن بوابا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اليوم اج حضور دا دربان بن کے بیٹھا گا ویکھنا کیاں ابو بکر آئے ابو بکر آ گئے
فدفع الباب، وہ دروازہ چھڑیاں والا انہاں ہاتھ نال ہٹایا اندر ہون واسطے۔ ابو موسیٰ شریف صاحب بھی فرماندے نے میں کیا علی رسلک علی رسلک، ٹھہر 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 ایتھے کھلو ایتھے کھلو ایتھے کھلو۔ جدو اساں کہنا ہوے نا اسی کہنا ٹھہر جا ایتھے کھلو ایتھے کھلو، چھتی نہ کری، ہاتھ اوڑا رکھ، ایتھے بہو ایتھے کھلو جا۔ عربی والے کہتے ہیں علی رسلک، ایتھے کھلو جا۔ فرماندے نے صدیق اکبر کھلو گئے، میں حضور نو جا کے عرض کی تھی سونیا ابو بکر دروازے تے آیا کھڑا ہے، اجازت دیا؟ فرمایا اذن اللہ وبشرہ بالجنہ، انہوں اجازت بھی دے آن دی تے جنت دی خوشخبری بھی دے انہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماندے نے میں جایا ابو بکر نو اجازت دیتی تے نالے آکھیا سونے نبی تینوں جنتی فرما دیتا ہے۔ ابو موسیٰ شریف فرماندے نے سرکار دے سجے پاسوں تھاں پئی سی، ابو بکر بھی اوویں ہی بیٹھے جویں حضور لتا مبارک لمکا کے بیٹھے سن، پنیاں مبارک تو کپڑا چاہ کے بیٹھے سن، سجے منیوں آ کے ابو بکر بیٹھ گئے، اسی طرح لتا شریف لمکا دتیاں۔ ابو موسیٰ شریف فرماندے نے میں دربان سا، چوکیدار سا، مرجا کھلوتا ہوں میں دل سوچن لگا ہائے کاش کدھر میرا بھرا جاوے، اجی ہوئی رحمت ابوہا ساڈے گھر وال بھی کھل جاوے۔ آپ فرماندے نے میں سوچ رہا سا عمر آ گئے، عمر آ گئے، دروازے نو ہٹاؤن لگے، میں کیا کھلو جا میں حضور تو پوچھا دس ہوئے جڑے ایڈے پابند نے، ایڈے پابند نے سرکار دے حکم دے، وہ کیویں کسے نال رعایت ورت سکدے نے؟ فرماندے نے جڑا کہ علی ڈر گیا انہوں آخا کمینیا تینوں حیا نہیں آندی، علی تے ڈرے ہوئے شیر خدا نہ ڈرے، ابو موسیٰ اشعری نہیں ڈرتا، عمر جیسا ایڈا کڑیل جوان اونٹ نالوں بھی ایک ہاتھ اٹھتے پورا وہ آوے وہ آکر کھڑا جا، حضور دا حکم کوئی نہیں، اجازت کوئی نہیں، پہلے پوچھ کے آواں گا۔ عمر نو ہلن دی اجازت نہ ہوئے، وہ ہلن دی جرت نہ ہوئے، اتھے کھلو جان۔ ابو موسیٰ شری اندر گئے، یا رسول اللہ عمر آیا کھڑا ہے، فرمایا اے اللہ وبشر بالجنہ، انہوں یا اڑ دے تے آنکھ جنتی آئی۔ بشرو بالجنہ، انہوں جنت دی بشارت دے۔ آپ فرماندے نے میں انہوں جنت دی بشارت دیتی، اندر آئے، حضور دے کھبے پاسے جگہ پئی سی، حضور دے کھبے پاسے جگہ پئی سی، عمر لتاں شریف لمکا کے اسی طرح پنیاں ننگیاں فرما کے، کیوں یار دیاں اداواں تے قربان ہون والے اساج جھوٹے دعوی عشق رسول نہ کر دے ہیں، تیری ساکاں فرانیاں شکلاں وچ عملاں وچ ہر شے دے اندر وہ عاشق سن، فاسق نہیں سن، منافق نہیں سن، عاشق سن۔ دیکھے پاک محمد تے ابو بکر جی میں لتا لمکا کے بیٹھے نے، بھاویں سانو آکھیا کہ نہیں اساں یار دی ریسا ضرور کریں گے۔ نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. توجہ ہے. ہائے 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 ہائے. آہا. او بولو اے آخو دے کلندر لاہوری دا اتنے شیر سنا دیا. بول دیو کہ نہیں؟ سنا دیا علامہ دا. علامہ اقبال نو سارے آندے نے پاکستان دا روحانی باپ. ہاں جی، چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اپنے فیصلے چا کے روحانی باپ، تو میں پاکستان دا روحانی چاچا ہاں. ذہن وچ رکھے وہ ابا ہے، میں چاچا ہاں. کیوں؟ انہیں لکھیا ہے، میں سنایا ہے. ساڈے تو سوا اقبال نو نہ کوئی سمجھ سکتا نہ سنا سکتا ہے. اگر کسی نے آج تک سنایا تو گل بے شک سبحان اللہ. بے تکا پڑھنا ہو رے، تک نال پڑھنا ہو رے. ہائے ہائے ہائے. ادھر ویکھ سونیا، سونے محمد کریم. بچوں ممرے اب اخیلا چم 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 چم، تیرا کو پیسہ لگنا ہے یار. سارے نہیں پہ چم دیا. منڈا سامنے بیٹھا ہے، چومیا کوئی نہیں. آ پیچھے یار، یار بچہ بیٹھا ہے جوان جا، اور سامنے اس نہیں چومیا. پتر تو دوسرے مذہب سے تو نہیں کدھرے نہیں. آ سامنے بیٹھا ہے اپنے بیلی دے نال شفیق صاحب تیرے اگے جڑا بیٹھا ہے. پتر کسی اور مذہب دا یا ساڈے دا ہی ہے؟ تو پھر سونے نبی دا نام میرا چوم کے بکھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ساڈی نظر ہوندی ہر ایک بندے دے اوتے. اللہ دے بندیا چٹیوں کالی کر بیٹھیا ممبر دے اوتے. توجہ نال بول سبحان اللہ. اور سونیا سونا نبی آپ نے یار انج بنتے سن، پاویں حکم کرے نہ کرے تاوی سرکار دے نال نال ہی چلنا ہے. جو نہ کرنا ہے وہی نہ کرنا ہے. جنہ چر مدینے دا تاجدار روکدا نہیں سی، حضور دی تابعداری تو صحابہ کبھی پیچھے ہٹ گئے نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. جیوے 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 جیوے. اور سجنا اج دے سکولی نوجوان دے واسطے ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے. سنا دیا ابے دی گل چاچے دے منہ وچوں بڑا سواد دے دی. تیرا وجود سراپا تجلیے افرنگ. ساڈے اقبال نے چھوڑ ویکھیا سکول جاندیا انگریز دا جویں نمونہ بنیا ہوندا ہے. اقبال ویکھ کے فرماتا ہے تیرا وجود سراپا تجلیے افرنگ. تیرا وجود سراپا تجلیے افرنگ. کہ تو وہاں کی عبارت کرو ہے تعمیر. آندا منڈیا آندا سکولیا اترا مرے ہاتھوں سے سر تو پیراں تک انہاں انگریزاں کمینیاں دا نمونہ پیا لگنا ہے، او دا جلوہ پیا لگنا ہے. میں تیرے تو کی دین تے ایمان دی توقع رکھاں، تیرے تو کی انسانیت دی خدمت دی توقع رکھاں. تیرے وچوں جلوہ محمدی تے نظر آوندا ہی نہیں. او بول مرے یہ کون کہہ رہا ہے؟ روحانی ابا. کون کہہ رہا ہے جی؟ ہوں جی میں ابیاں دا تعارف کرائی جانا نا، پاکستانی اوے ابیاں نو سلام کری جاندے نے. میں علامہ اقبال دا تعارف کرایا ہے، حکومت پاکستان نے 3 سال تو دا دن منانا ہی چھڑ دیتا ہے. پھر میں تعارف کرایا سی مسٹر جناح دا، او دا بھی عہد کی دن چھڑ دیتا ہے.
للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے جیوے 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 کر کے سونے کوئی راہ روکن دی لوڑ نہیں کوئی بندے مراؤن دی لوڑ نہیں کوئی فساد پاؤن دی لوڑ نہیں جے زور بیان ہوئے نا دنیا دا کوئی فرعون لتاں تے نہیں کھلو سکدا گل کرن والی او گل ہوے جڑی ہلا کے رکھ چھڈے توجہ ہن ذرا توجہ ادھر ویکھ سونیا سونے نبی دے یار سجیوں کھبیوں بہ گئے اسی طرح لتاں لمکا گئے ابو موسیٰ شریف فرماندے نے پھر میرے دل وچ خیال آیا ہائے ہن میرا بھرا آوے ہائے آ جاوے ہائے کاش آ جاوے اج سونا مدنی موج وچ بیٹھے نے اج کیوں نہ ہوئے میرا گھر بھی رنگیا جاوے فرماندے نے عثمان غنی آ گئے ہن محمد دے علم دا بھی اندازہ لاویں ہائے 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 جیسے حضرت عثمان آئے تو انہاں اسی طرح دروازے نو دھکا دے دیتا تو میں کیا اعلی رسلک ٹھہر جاؤ میں حضور تو پوچھا ہوں فرماندے نے میں سیدھا سرکار کول گیا حضور عثمان آیا ہویا ہے بوئے تھے فرمایا اے ہن نبی دے علم دا اندازہ لگاویں ہائے فرمایا اذن اللہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ ایتھے لفظ ود گئے نے فرمایا جا ابو موسیٰ عثمان نو بھی اجازت دے آن دے تے جنت دی خوشخبری بھی سناویں لیکن ایک مصیبت انہوں پہنچنی ہے ایک دکھ انہوں آنا ہے جنتی ہے دکھ آنا ہے جنتی ہے دکھ آنا ہے جنتی ہے دکھ آنا ہے توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ بخاری تے مسلم دے لفظ نے بشرہ اذن اللہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ فرمایا جنت دی اجازت دے جنت دی خوشخبری دے تے نالے ایک ہور بھی گل لے میں محمد دسنا پیا انہوں ایک مصیبت آنی ہے وہ مصیبت اوہی سی جڑی حضرت عثمان غنی پاک دے دور دے اندر خلافت دے دور توجہ او مصر دے خارج نکلے سن تے مولا علی دے پہرے حسن حسین دے پہرے دے باوجود انہاں ظالمہ آپ نو شہید کیتا آپ نو دکھ دیتا ایک بڑا عجیب جا واقعہ وہ کسی اور موقع تے سناواں گا مدینے والیا تیری اکھ تو صدقے ابو بکر نو کہنا ہے جنت دی بشارت دے مصیبت نہیں سی پہنچنی عمر نو کہنا ہے بشارت دے مصیبت نہیں سی پہنچنی ویکھ رہا سے عثمان غنی دے نال کچھ فسادیاں نے زیادتی کرنی ہے لیکن میں محمد دس دینا پہلو ہی مت کوئی آکھے میرا عثمان اس وقت کوئی ادھر ادھر ہو گیا سی نا جی یا ہو جاوے گا نا اس حال وچ میں کہہ رہا پہلو جنت دی خوشخبری نو دیا جے وہ پاویں فسادی فساد پاؤن گے میرے عثمان دے جنتی ہونے چ فرق نہیں پا سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق جیوے 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 پیرو مرشد خواجہ محمد شفیع چشتی اور اگلی گل میرے موضوع دی بالکل مناسبت والی وہ حدیث دے آخری لفظاں چ سناواں حضرت عثمان گئے حضور دے سجے کھبے جگہ جتھے بیٹھے تھن اچے موٹے پتھراں دے وہ ملی گئی
حضور سرکار دے سامنے ادھر پیر لمکا کے 3 بزرگ بیٹھے نے، ادھر تھان ملی گئی حضرت عثمان دی کھو دے اگلے حصے دے پرلے پاسے دے اوتھے تھان پئی سی، حضرت عثمان اوتھے بہ کے اوویں لتاں لمکا کے کپڑا اٹھا کے نبی پاک ال رخ فرما کے بہ رہے نے۔ حضرت سعید ابن مسیب صحابی دے پتر نے، جلیل القدر تابعی نے، صحابی دی اولاد نے۔ وہ جدوں یزید نے مسجد نبوی وچ نمازاں بند کیتیاں سن، ایہی تابعی سی، ایہی سعید ابن مسیب سن، فرماندے نے میں اپنے آپ نو چلا بنا کے مسجد نبوی شریف دے اندر رکھدا سا، میں حضور دے دربار تو جدا ہونا گوارا نہیں سا کردا۔ فرمایا تینوں پوچھا گیا او تانوں 5 وقتی نماز کیویں پڑھنی آوندی سی؟ اذاناں بند سن۔ آپ فرماندے نے 5 وقتی اذاناں مینوں یہ پتہ لگدا سی حضور دے روضے پاک دے وچوں اذان دی بھی آواز آوندی سی، تکبیر دی بھی آوندی سی، جماعت کھڑی ہوندی سی، میں اوتے نبی دے مسجد دے اندر نماز ادا کر لیندا سا۔ بلے 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 اونچی ہوئے اے صحابی اے تابعی فرماندے نے سعید ابن مسیب جویں بخاری وچ لکھیا ہے، آ فرماندے نے میں جدوں یہ حدیث سنی توجہ یہ حضرت عمر دے دور وچ سن، حضرت صدیق دے دور وچ سن۔ آپ فرماندے نے جدوں میں حدیث سنی میرے دل آکھیا یہ قبراں دیاں گلاں نے، قبراں دا اشارہ نبی کیتا ہے۔ قبراں دا اشارہ کیتا ہے۔ ابو بکر حضور دے نال نے، عمر حضور دے نال نے، عثمان غنی آستے اوتھے تھا نہیں سی، او دفن نے جنت البقی دے اندر۔ تے جنت البقی کیویں اے سرکار دے روضہ شریف دے کول جدوں جا کے بیٹھے آنا تے قسم خدا دی کر کے آنا بالکل اوہی حال لگدا ہے جویں حضرت عثمان غنی سامنے رسول اللہ دے پیر لمکا کے بیٹھے سن۔ اج بھی جا کے ویکھ انہاں دی قبر ایویں ہی ہے، اوتھوں بیٹھو حضور دا روضہ وستا ہے، اوتھوں بیٹھے حضور دے روضے نال بیٹھو تے قبر عثمان دے سامنے تے سنی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ توجہ نہیں فرمائی۔ معلوم ہویا قبراں دے فیصلے اوہی کردا ہے۔ بول دے نہیں ہو مرے، قبراں دے فیصلے رب ہی کردا ہے۔ ایمان نال دس، سمجھن والے علم والے سمجھ گئے حضور نے جو عثمان غنی پاک نال ہونا سی تے جنت بھی جانا سی، تے نال یہ بھی دس دیتا کہ عثمان تیری تھاں ایتھے نہیں، تیری تھاں ساڈے سامنے ہونی ہے۔ جے کسے دے زور دی گل ہوندی کر دیا، سبحان اللہ، کر دیا، جے کسے دے زور دی گل ہوندی۔ عثمان غنی دی برادری تگڑی سی، یار تگڑے سن، مولا علی اوتھے ٹکا لیندے۔ سن سن اس وقت جاؤ نا سونے نبی دے روضہ پاک دے وچ ایک شخص دے دفن ہون دی تھاں حالے پئی ہے، پتہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنا ہے، انہاں واسطے تھاں پئی ہے۔ اوے جھلیا
دس جنہ آنا سی او دے واسطے پئیے، عثمان واسطے نہیں، علی واسطے نہیں، پتہ چلیا فیصلے خدا دے سن۔ سبحان اللہ فیصلے جنوں رکھنا چاہیا سو نال رکھا دیتا سو، جگہ پاویں پئیے دوجیاں نو آکھیا سو او عثمان تو ایتھے آ جا، میرا علی تو ذرا دور ڈیرے لاویں، کیوں؟ جس علاقے چ ہوویں گا میں وہ علاقہ بھی تو وسانا ہے۔ اچھی بول ہے، سبحان اللہ اچھی بول ذرا۔ لو جی میرے خیال دے دعوے نو ہر طرح دیاں دلیلاں نال ثابت کرنے ناچیز نے کمی نہیں چھوڑی کہ رہ گئی کمی۔ سچی دسیا جی ہر شے آ گئی، یہ سمجھ کے نہیں آئی، اور سانو امید ہے انشاءاللہ الرحمن سید تجمل حسین شاہ صاحب دے والدین انہاں واسطے بھی اللہ نے راہ تھاں رکھی تے سرکار دی بارگاہ وچ جان گے۔ ایتھے ہن میری گل ذرا سمجھنا، میں اس موقع دے اوتے ایک تنبیہ کرنا چاہنا۔ وہ تنبیہ یہ وے کہ ایتھے کسے بندے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے اندر گستاخی کیتی، گل مشہور ہوئی، میرے تک وہ ساری گل پہنچی۔ میں جو یہ ہن ایتھے آن دا میرا سبب اور تقریر کرن دا سبب وہ جناب دے سامنے آن لگا ہے۔ ایتھے میں اس بچے نو آکھیا کہ گل سن، پاویں ہوئے کوئی رب دا گستاخ، باویں ہوئے نبی پاک دا گستاخ، باویں ہوئے صحابہ دا گستاخ، باویں ہوئے اہل بیت دا گستاخ، ساڈے مذہب دے اندر ہر ایک دے واسطے توبہ دا دروازہ کھلا ہے۔ جنہیں کافر سن پہلا وہ سرکار دے گستاخ ہی سن، لڑائیاں کیتیاں، گالاں کڈیاں، کی کہندے سن۔ میں کہا سن اگر توبہ کریں تے دروازہ کھلا ہے۔ اس بلا جبر و اکراہ میں ناچیز دے سامنے جو تحریر لکھی، میں مسمہ حسن نواز سکنہ سندر کا رہائشی ہوں، ایک معذور کانوں سے بہرا آدمی ہوں، پینٹر کا کام کرتا ہوں۔ مورخہ 6/6/18 کو میرا واٹس ایپ اکاؤنٹ کسی نے غلط استعمال کیا ہے، بقول اس کو واٹس ایپ گروپ میں کوئی مذہبی مواد شیئر کیا ہے جو کہ صحابہ کرام کی شان کے خلاف ہے، جو میں نے مختلف فیس بک اکاؤنٹس میں دیکھا ہے۔ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میرا ایسا نہ کوئی نظریہ ہے اور نہ ہی نیت ہے۔ میں صحابہ کرام کی دل سے عزت کرتا ہوں اور ہر فرقے کی تہ سے عزت کرتا ہوں، اور کسی بھی فرقے کے خلاف ایسے خیالات نہیں ہیں۔ میرے واٹس ایپ کے غلط استعمال کی وجہ سے میرے مسلمان بھائیوں کی دل آزاری ہوئی ہے، تو میں دل سے معافی مانگتا ہوں۔ میں سیدنا عثمان غنی چاروں خلیفوں پر اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق ایمان رکھتا ہوں۔ اے تصریح ہے، اور میں خود کرنا نال اس دے منہ وچوں سنی ہے، اور انہیں اے ساری میرے سامنے اس دی تائید کی تھی۔ میں سیدنا عثمان غنی چاروں خلیفوں پر اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق ایمان رکھتا ہوں۔ اگر سیدنا عثمان غنی کی توہین گستاخی کا مجھ پر الزام لگایا گیا ہے یا مجھ سے ہوئی ہے، تو میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عہد کرتا ہوں کہ تمام صحابہ کرام کی
ان کے مقام اور درجہ کے مطابق تعظیم اور احترام کروں گا۔ یہ اس کے قلم سے لکھے ہوئے یہ دستخط ہیں۔ گواہ شد خوشی محمد ولد برکت علی رحمان کالونی سندر۔ حسن نواز گواہ شد ایم شہزاد سندر لاہور۔ یہ سامنے میں ہوں جو دوسرے پاسے میں لکھیا میرے قلم نے لکھیا موجود ہے۔ میرے سامنے حسن نواز نے توبہ نامہ حاضر پر روبرو دو گواہان مذکورہ کے دستخط کیے ہیں، لہذا اس کی توبہ شرعاً معتبر ہے۔ اس کو توبہ کے بعد ملزم یا مجرم ٹھہرانا سراسر ظلم و زیادتی ہے۔ تمام مسلمانوں اہل سنت و جماعت کے لوگوں کا حق بنتا ہے کہ اس کو آج کے بعد سچا سنی صحیح العقیدہ تصور کریں اور کسی قسم کا پرچہ قانونی کارروائی ہرگز نہ کریں، ورنہ ظالم و گنہگار بن جائیں گے۔ معاذ اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ تحریر کیا ہے قرآن سنت و اجماع و قیاس کے عین مطابق ہے، حوالہ جات ضرورت پر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ناچیز کے دستخط ہیں۔ ہن ایتھے ذرا غور کرنا، میرے کو چند ساتھی آئے نے، انہاں آکھیا جی گل یہ انہیں ڈر دے مارے انج کیتا ہونا ہے، ڈر دے مارے انج کیتا سی۔ میں کہا جی میں ایتھے ایک حدیث عرض کر دینا بخاری مسلم دی۔ سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عرض کردا ہے یا رسول اللہ جنگ دے دوران ایک کافر سی، میں ہو جا کے تلوار چکی ہے مارنا واسطے، یا رسول اللہ انہیں فوراً آخیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں سمجھے اے دل وچ منافقت نال پیا پڑھدا ہے، میری تلوار دے ڈر تو میں اودا سر وڑ دیتا ہے۔ حضور کی کیتا ہے؟ ٹھیک کیتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا حل شققت قلبہ، تو اودا دل چیر کے ویکھیا؟ خبردار جذبات جان کے نبی پاک دی شرع نو کنڈ نہ کریا کرو، ذہن وچ رکھنا۔ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ ساڈے نال دا کون ٹھیکیدار ہونا شرع دا؟ انج پورے ملک کیا باہر دی دنیا ہے ناچیر سعودی آ گیا ہے، میں اوتھے نہیں معاف کیتا، جتھے کوئی اڑیکے چڑھ گیا روضہ رسول دے نال میں اوتھے اللہ دے فضل نال عربی دے اندر انہاں دی دھنائی کر دتی۔ میرے والے انج ویکھدے سن اوتھوں دے شرطے جویں مریلا ٹگا ویکھدا ہے، لیکن گاہ نہیں سن ہو سکدے۔ جیوے 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 جیڑی میں گل کراں گا اگر روئے زمین دا کوئی مفتی انہوں ٹھکرا کے میرا نک وڑ دے جی میرا نام لوے گا نا سسریاں کو مفتی بہ جان گے، چپ بس انہوں نہ چھڑیا تہاڈی مہربانی۔ میں تمام فتاوا جات دیکھا سکنا، 2.5 کروڑ دیاں کتاباں میرے کول نے۔ اسی تے مسکینی دی ایتھے سندر زندگی گزاری، نہ کدی اشتہار ایتھے کڈیا سی نہ کوئی شے۔ پتہ نہیں رب سونے نے تواڈے اگے مشہور کرنا سی تے کیڑیاں کیڑیاں تھاواں تے بہاونا سی تے میں اج ایتھے آ گیا، ورنہ اساں تے کدی کسی نوں یہ آکھیا ہی نہیں کہ یار اسی کچھ بولنے۔ ہاں جی توجہ ہے تمام۔ ایس بندے دے بارے میں لکھ دیتا ہے، اگر کسی نے پرچہ کیتا ہے وہ جا کے چک لو، اگر کوئی ہون او دا مدعی بنے گا وہ خود ظالم اور گناہگار ہوگا۔ شاہ صاحب قبلہ تشریف لے آئے، سید تجمل شاہ صاحب خوشی پلوان دے نال جدے تے دستخط ہوئے گواہی انہاں دی اس تاریخ واسطے میاں خوشی صاحب جان دو تسی چشتیہ کلونی والے وہ آئے، میں تاریخ دی شاہ صاحب قبلہ جس وقت یہ تحریر کیتی گئی سی میں آکھیا شاہ جی مڑ اس مذہب والے پاسے تسی کیویں کہندے یار گل یہ کوئی جدی پشتی تھوڑے ہیں، کوئی ایک بھرا ادھروں رشتہ لے بیٹھا سی تو دی وجہ نال کوئی انج دا ہویا ہے۔ بہرحال اسی تے اور اللہ دے فضل نال میں ایہو ہی اعلان کراون واسطے شاہ صاحب دے تواڈے سامنے، لہذا شاہ صاحب الحمدللہ اہل سنت و جماعت صحابہ دے بھی خادم اور اہل بیت دے بھی نوکر۔
شاہ صاحب اتنے تشریف فرما ہے کیوں شاہ جی اتنے آ جاؤ علی دا پتر آ جاوے میدان لو سنگیو ویخ لو نہ شاہ علی ڈریا نہ علی دا پتر ڈرے گا تشریف لیاؤ بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان اہل بیت آل علی آل علی کیوں شاہ صاحب قبلہ الحمدللہ جناب دا مذہب اہل سنت و جماعت پکا اونچی آواز اہل سنت ٹھیک ہے سونیو لہذا میں صاف پہ کہنا کوئی ظلم زیادتی نہ کرے پرچہ چک لو اور تعلقات قائم رکھو بلکہ قائم کرو جی آنکھیں شہری سفینہ تائی وہ سن راہی را جاندے جڑے غلام رسول اللہ وہ اسی غلام دیکھو بھائی شاہ صاحب قبلہ دے پیراں دے ہاتھ رکھ کے آج تو بعد ٹھیک ہے بابا جی میرے دے راضی ہو کہ نہیں قیامت والے دن گواہی دو گے الحمدللہ اچھا بھی میرے دوستو سنو بڑے بڑے جلسے دا اعلان سنو لوہارا رکھو 13 جنوری بروز اتوار دن نو 10 بجے تو لے کے 2 بجے تک چیف جسٹس آف پاکستان نے فیصلے دا جواب اور رد ناچیز نے پیش کرنے پہلا حصہ کیتا سی دوسرا رہ گیا انشاءاللہ العزیز ناچیز دے جناب ضرور ویکھنا اور تشریف لے آنا ایسا جواب دیا گا دنیا لاجواب نہ ہوئے تو مینوں ود لیا جی وہ آؤ گے کہ نہیں ہوئے شاہ صاحب قبلہ نو عرض کرنے دعا مانگو